اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ترقی یافتہ پاکستان ہماری خواہش ہے کہ ہم دیکھیں، لیکن پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہیں۔ جب تک سٹرکچرل ریفارم نہیں آئیں گے تب تک پاکستان ترقی یافتہ پاکستان نہیں بن سکتا۔ اگر ہم آج کی پالیسیوں کی بات کریں تو 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے، میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو خوشحالی دینی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا نظام ہے اس میں یہ 12 کروڑ کی تعداد بڑھ کے 22 کروڑ ہو جانی ہے اگلے چند سالوں میں، کیونکہ ہماری پالیسیز، ہمارے ڈپارٹمنٹ سب فریگمنٹڈ اور انکنسسٹنٹ ہیں۔ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں؟ ہمارا بجٹ آپ دیکھیے، گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک بجٹ نہیں دیا کیونکہ اس میں کئی ایشوز ہیں، ایک صوبوں کا شیئر، دوسری طرف ڈیفنس بجٹ، تیسری طرف IMF ریسٹرکشنز، اور چوتھی طرف انکم اتنی ہے نہیں جتنے خرچے بڑھا لیے۔ پیٹرول بم تو ہم پہ بہت ڈالا پاکستانیوں پہ، جو کہ پاکستانیوں نے برداشت بھی کر دیا، لیکن پھر بھی لانگ ٹرم بیسس پہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے۔ پچھلے 10 سالوں کے بجٹ کا اندازہ کریں تو ہماری جو ٹوٹل پیمنٹ ہے اس کا 85% بلکہ 88% ہم نے سود اور سود سے ریلیٹڈ قرضوں کی قسطوں میں پے کیا ہے، اور باقی جو 12-13% بچتا ہے اس میں ڈیفنس بجٹ بھی ہے، اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی ہیں، PSD بجٹ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے۔ اگر اوورال بیسس پہ دیکھیں تو پینٹس میں شیئر ہے جس میں کہ عوام کا بھلا ہے، اور وہ پالیسی جس میں کہ سود اور سود سے منسلک ادارے ہیں ان کی لاٹری لگی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان بینیفیشری ہے۔ کبھی یہ 4000 ارب ایک گراس انکم کا ٹارگٹ تھا، چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کرونا سے پہلے، اور آج یہ 19000 ارب تک ہے۔ جب 4000 ارب کا ٹارگٹ تھا اس وقت بھی ڈیفیسٹ 2-2500 ارب روپے تھا، لیکن آج جب 19000 ارب اچیو ہو رہا ہے تو ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 2-2500 ارب نہیں رہا، وہ بڑھ کے 5-6000 ارب ہو گیا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں آج ہماری بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ماہر معاشیات منصور آفریدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شہزادہ صاحب، کیا حال ہے؟ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی سر۔ ایک سوال ہے کہ اگر مجھے 2000 ارب کی ضرورت تھی، 3000 ارب ڈیفیسٹ کی ضرورت تھی چند سال پہلے جب میری گراس انکم 4-5000 ارب تھی، وہ 4-5000 ارب کی انکم گراس آج پچھلے سال بڑھ کے 19000 ارب ہو گئی، لیکن وہ جو 2-3000 ارب کا ڈیفیسٹ تھا ہم وہ کور نہ کر پائے۔ کیا یہ پرفارمنس ہے کہ ایڈورس پرفارمنس ہے؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ اب 19000 ارب ہو گئی ہے، اور وہ ڈیفیسٹ تو کیا ہی بات ہے، وہ تو 2-3000 ارب ہے، وہ ڈیفیسٹ بھی 8-9000 ارب پہ چلا گیا ہے۔ اگر 19000 ارب آپ صوبوں کا نکال دیں تو آپ کا جو ٹیکس کا جو ریونیو ہے اور جو باقی جو خراجات ہے اس میں بھی 8-9000 ارب تو صرف آپ کے قرضے ہیں، یعنی آپ قرضوں کو ریونیو کا پارٹ نہ بنائیں نا۔ وہ تو آپ بجٹ بناتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی ریونیو بھی 19000 ارب ہو گیا اور خرچے بھی 19000، نہیں، جو 19000 ارب ریونیو ہے اس میں سے تو 7-8 آپ نے پھر دوبارہ جا کے ڈیفیسٹ بوروئنگ کی ہے، تو وہ تو آپ کا ہے، تو وہ تو بڑھ رہا ہے آپ کا ڈیفیسٹ، وہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو اسلام میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال ایک چیز حرام کرائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس سے اپنے ساتھ جنگ کی سے تشبیہ دی ہے، وہ ہے سود۔
उस सूद की वजह से अब ये हम एक गर्दाब में फंस चुके हैं कि हर साल हमारा डेफिसिट और बढ़ रहा है। हम ना तरक्याती काम हो रहे हैं, ना इंडस्ट्री लग रहा है। हम जितना भी टैक्स आता है वो सारा टैक्स, अब देखें ना, 19,000 18,000 टोटल रेवेन्यू है, उसमें से हम सूबों को 8-9 हज़ार दे देते हैं, तो हमारा नेट रेवेन्यू 8-9 हज़ार अरब है, और हमारे सूद में जो जाते हैं वो भी 8-9 हज़ार है। मतलब जो आपको टैक्स आता है वो सारा का सारा चला जाता है आपके इंटरेस्ट में और कर्जों में। बाकी मुल्क आप कर्जों से चलाते हैं, तो जब वो कर्जों से आप दिफा भी चला रहे हैं, कर्जों से आप अखराज तनख्वाहें भी दे रहे हैं, और कर्जों से तरक्याती काम भी हो रहे हैं। दूसरे ममालिक भी कर्जे लेते हैं, कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जो अपनी तनख्वाहें हैं, जो कंकरेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, तनख्वाहें, पेंशन, कौमी असम्बली के खराजात, दिफा के तमाम खराजात, अगर आपने F-16 लेना है, जो ये सब कुछ टैक्स की अमाउंट से होता है, यानी टैक्स का जो रेवेन्यू है ये सब, और प्लस अगर कर्जा वापस करना हो वो भी उसमें शामिल होता है। बाकी तरक्याती काम के लिए बारोइंग यानी लोन लिया जाता है, और वो फिर आप लेते हैं, और वो जब तरक्याती काम मुकम्मल हो जाता है, फैक्ट्री लग जाती है, इंडस्ट्रियल को। अच्छा ना, हमारे यहाँ फिर ना तरक्यात, बाकी मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिनेशन भी डिफरेंट है। यह हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिनेशन है कि कहीं पे अंडरपास बनना है, तो कहीं पे वो जो रोड बननी है, तो कहीं पे फ्लाईओवर बनना है। ये भी अब उस फ्लाईओवर से, अंडरपास से हमने ये एहसास नहीं किया होता है कि ये कोई ज़ाहिर इंडस्ट्री की तरफ ये रास्ता जा रहा है, या ये खेत और खलियानों की तरफ रास्ता जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगी और इंडस्ट्री आउटपुट होगा। तो जब इंडस्ट्री आउटपुट होगा तो आपका टैक्स रेवेन्यू, हम वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बना लेते हैं, उसकी जरूरत कोई नहीं होती उस वक्त। पहले तो होता है हमेशा से हर मुल्क में कि आप पहले इंडस्ट्री को ग्रोथ करते हैं और उसकी सपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बनता है उसकी रसाई के लिए। लेकिन हमारे यहाँ बेदरे मंसूबे भी बनते हैं, जहाँ उनकी प्लानिंग होती है, ना कमीशन MNA MPA अपने मर्जी से एक खेतों में जाके गैर जरूरी जो जानने वाला होता है, इस तरह वो पुल बनाते थे। हमारे में आपकी मर्दान की बात करता हूँ अपने इलाके के, वहां पे हुकूमत ने जनाजगाहें भी बनाई हैं, तो जनाजगाहों से कौन सा रेवेन्यू लोगों को मिलेगा? उससे तो कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है, ना सूबे को ना वफाक को। तो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब तक हम अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे और अपना नेट खराजात कम नहीं करेंगे, तो तब तक तो हम, अब मुझे ये लग रहा है कि क्या हम मुस्तकबिल में अपने दिफा को भी सपोर्ट करने के काबिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अलामात भी अब ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। इसी एक 2017 में शायद मैंने एक लेटर लिखा था उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, DGI SPR को, कि आज के दिन में आपका बजट है $11 बिलियन, इक्विवेलेंट पाक रुपी में बजट अप्रूव होता है, और एक वक्त आएगा करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से कि आपका बजट $3 अरब होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपी बहुत ज्यादा होगा। अब कहां बेसिकली डॉलर टर्म में डिफेंस बजट श्रिंक कर रहा है हर आने वाले साल में। ये एक अलामत है कि डिफेंस बजट डॉलर टर्म में बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसराइल, इंडिया अपना बजट बढ़ा रहे हैं और हमारा डॉलर टर्म में श्रिंक हो रहा है पिछले 8 सालों में। ये एक अलामत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एजुकेशन बजट, हाउसिंग के लिए बजट, जहां जहां वेलफेयर या सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि मुंह बोलती बंद हो जाती है कि मैंने पैसे देने हैं। जहां लैंडर को पैसे देने हैं वहां खुल के पैसे दिए जाते हैं, कोई अप्रूवल नहीं दी जाती। ये अप्रूवल ली जाती है कि डीम्स डन, डिमांड फॉर ग्रांट्स में है, अगर वो आ गया उसके लिए वोटिंग भी नहीं है कि हमने ये जो सूद की पेमेंट देनी है इसके लिए वोटिंग दरकार है कि ना पे करें। लेकिन अगर हाउसिंग के लिए अप्रूवल है तो वो वोटिंग की जरूरत है। इससे लगता है कि हमारे अदारों में जो दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, बाबूज बैठे हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन बैठे हुए हैं, उनका एजेंडा अपनी सीट सिक्योर करना है, ना कि पाकिस्तान को सिक्योर करना। आर्मी का एजेंडा है पाकिस्तान को सिक्योर करना है, ना कि किसी की सीट को सिक्योर करना। इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور جس طرح آپ نے ڈیفنس کا بتایا کہ وہ ڈالر ٹرم میں بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے سارے بجٹ کا کوئی 35% ڈیفنس پہ لگتا ہے، اور انڈیا کا کوئی 15% لگتا ہے۔ 15% ان کا لگ کے بھی وہ کوئی 80 ارب ڈالر بنتا ہے، اور 35% جو یہاں پہ لوگ چیختے ہیں دفاع پہ لگ گئے، لیکن اگر آپ اس کو ڈالر میں کہیں تو وہ 7 ارب ڈالر بنتا ہے۔ تو لوگ تو چیختے ہیں کہ دفاع پہ، لیکن آپ کا ایڈورسری انڈیا ہے، وہ 80 ارب ڈالر پہ پہنچ چکا ہے۔ اور دوسرا، آپ دور نہ جائیں، ہم نے آخری بڑا سودا پچھلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں J-10C جہازوں کا کیا تھا چین کے ساتھ، کوئی 20 جہاز خریدے، اور ہندوستان ہر 6 ماہ بعد کر رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے، ہمیں تو دیکھو نا 5 سال ہو گئے جو ہم نے یہ جہاز لیے تھے، ان کا تو کبھی S-400 لے رہے ہیں، کبھی رافیل لے رہے ہیں، کبھی کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے پچھلے سال ان کو شکست دی، لیکن ہر دفعہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذرائع بھی دیے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ اپنے گھوڑے، زین اور تلواریں کو تیار رکھیں ہر وقت میدان جنگ کے لیے۔ منصور حافظ، یہاں میں کریکٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ڈیفنس بجٹ ایک ہے ایکسپینسز موڈ جو کہ ٹیبل 11 ہے۔ ٹیبل 11 کے مطابق پچھلے 9 سالوں میں پاکستان نے 86 ٹریلین روپیز اپروو کیے، بجٹ اپروو کیا، جس میں سے 13.9 ٹریلین یعنی 14 ٹریلین تقریباً ڈیفنس کے لیے تھا۔ باقی 65 ٹریلین پچھلے 9 سالوں میں جنرل پبلک سروسز کے لیے اپروو ہوا، اور پبلک سیفٹی آرڈر کے لیے 1.8 ٹریلین، انوائرمنٹ کے لیے صرف اور صرف 16 ارب روپے رکھے، ہاؤسنگ کے لیے 139، اور ہیلتھ فیئر کے لیے ہیلتھ افیئرز اینڈ سروسز 199 ارب، اور ریکریشن کلچر ریجن کے لیے 121 ارب۔ یہ ٹوٹل 86,510 ارب میں سے 13,991 ارب ڈیفنس کے لیے رکھا۔ یہ تقریباً کو 10% کے قریب فگر بنتی ہے۔ لیکن اسی کو اگر ہم ڈیمانڈ فار گرانٹس کے تحت، ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ اپروو ہوتا ہے ہر سال، منسٹری آف فائنانس کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، اس کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ کتنی پیمنٹ اپروو ہوئی ہیں، تو پچھلے 8 سالوں میں 2,90,000 ارب یعنی 290 ٹریلین پیمنٹ کی گئی ہیں، جس میں سے کہ 82% لون اور سود کی مد میں کی گئی ہیں جو 238 ٹریلین تھی، اور جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 14 ٹریلین ہے، اور جو گورنمنٹ کے خرچے ہیں وہ 13% 37 ٹریلین ہے۔ تو اس سے 5% آف ٹوٹل پیمنٹس approved by government of Pakistan is defense budget, which is as compared to Indian or Israeli budget, that is a peanut. ہاں نہیں، آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن اگر ہم بجٹ ٹو بجٹ معائنہ کریں تو ہمارے بجٹ پچھلے ہی بجٹ جو 18 ٹریلین تھا، اس میں سے جو صوبوں کا مائنس کرے تو 9 ٹریلین وفاق کے پاس رہ جاتا ہے۔ 9 ٹریلین میں جی اس کی میں ایگزیکٹ فگر دیتا ہوں۔ ہاں، ایف بی آر ریونیو 14 ٹریلین اور 5 ٹریلین ادر ریونیو تھا 2025-26 کا، 19 ٹریلین یعنی 19,000 ارب کے قریب ہمارا گراس ریونیو تھا۔ اس میں سے ہم نے 8,206 ارب ہم نے پروونسز کو دیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس بچا 11,000 ارب۔ اب گورنمنٹ کے خرچے تھے 17,500 ارب، تو 6,500 ارب کا ڈیفیسٹ آیا۔ یہ پچھلے سال کا بجٹ تھا سر ہمارا۔ اچھا، اس میں سے 11,000 ارب میں سے سود میں ہمیں کتنے دیے؟ سر ہمارا پچھلے سال جو سود کا تھا نا تقریباً 9,500 یا 700 ارب۔ نہیں، یہ 11,000 جو رہ گئے ہیں، جی اس میں سے سود میں ہم نے میرے خیال میں 3-4 ہزار، نہیں سر 8-9,000 کے۔ اچھا، 11,000 میں سے 8,000 سم تھنگ سود میں گئے۔ اچھا، صحیح ہے، یعنی 2,000 رہ گئے، 2,000 رہ گئے۔ اگر اور 2,000 ڈیفنس کا بجٹ ہے۔ اب ڈیفنس کا بجٹ ہمارا تھا پچھلے سال، اگر ہم بات کریں ڈیفنس 2,500 کا، ہاں 2,000، تو آپ کا 2,000 تو اسی میں چلا، باقی گورنمنٹ کی سیلریاں خرچے ادھر ادھر۔ تو اگر 11,000 ارب آپ کے پاس رہ جائے تو اس میں سے جو سود کا ہے
ہوگا، کیونکہ اس سے پچھلے سال یہ 10,000 ارب کے قریب سود تھا، اس سال 8,000 ارب کے قریب مجھے یاد ہے۔ ہاں، تو یہ ان کا یہ بنتا ہے 11,000 میں سے 2,000 ارب بنتا ہے کوئی 15%۔ جی ہاں، اس کا 15% بنتا ہے۔ اور انڈیا کا اگر، کیونکہ اس میں سود بھی شامل ہے نا، سود کی پیمنٹ بھی، انڈیا کا اگر ہم دیکھیں تو وہ بنتا ہے 3%، اور 3% میں وہ $80 بلین ہے۔ اور اگر ہم سود کی اماؤنٹ نکال دیں تو 100% ڈیفنس بجٹ۔ ہاں، اب میرا مقصد یہ ہے، ہاں جی، کیونکہ اگر ہم نے سود تو دینا نا، تو دینا ہے نا، اگر ہم پروونسز شیئر نکال دیں، صوبوں کا شیئر نکال دیں، سود نکال دیں، تو آج سے 2 سال پہلے ہمارے پاس زیرو اماؤنٹ تھی، کہ ڈیفنس بجٹ کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ تو اب یہ جو لوگ چیختے ہیں کہ ڈیفنس یہ ہے، ڈیفنس بڑا فوج کھا گئی، ہمارے جو لوگ لگے رہتے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو سود در سود کون کھا رہا ہے، سود کر رہی ہے، سود کھا رہی ہے، ہاں جی، اور وہ پھر ہمارا دفاع پہ کوسچن مارک آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھے نا، اگر آخر میں 2,000 ارب رہ گئے اور وہ دفاع کو چلے گئے تو پھر تو آپ کے پاس 0 رہ گئے، تو یہ نیکسٹ ٹائم یہ ہو جائے گا کہ 1,000 ارب رہ جائے گا، تو پھر آپ دفاع کو 1,000 ارب اور لون، تو آپ کا دفاعی اگر لون پہ آ گیا، قرضوں پہ آ گیا، دفاع بھی لون پہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بھی لون پہ ہیں، پی ایس ڈی پی بھی لون پہ ہے، اور یہ جو پیٹرول لیا جا رہا ہے، فری دیا جا رہا ہے، وہ سرکولر ڈیٹ علیحدہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہ جہاز خریدے جا رہے ہیں اور یہ پروٹوکول کی گاڑیاں جا رہی ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جہاز ہم نے خریدے، لیکن جو اصل جہاز تھے وہ عمران خان صاحب کے دور میں JF-10 خریدے، اس کے بعد ہم نے کوئی سودا ہی نہیں کیا۔ تو یہ ہم دفاع کو دیکھیں، دفاع سے غافل نہیں ہو، دفاع ہوگی تو ملک رہے گا نا، اور جب آپ نے دفاع سے غافل ہو گئے تو پھر ہندوستان اسلحے کے انبار لگا رہا ہے، وہ کبھی کدھر سے خرید رہے ہیں، امریکی بھی دے رہے ہیں، اسرائیلی بھی دے رہے ہیں، رشین بھی دے رہے ہیں، اور اب تو فرانس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو رافیل جہاز ہے جس کو ہم نے گرائے بھی تھے پچھلے اس میں، وہ اب اگر بنیں گے فرانس کے بعد تو انڈیا میں ہی بنیں گے، اب ساری دنیا وہاں سے لے گی۔ پہلے اس سے امریکہ نے پیشکش کی تھی F-16 کی، کہ ہم F-16 کی ساری مینوفیکچرنگ فیسلٹی انڈیا میں آ کے لگا دیں گے، اور اگر پاکستان بھی F-16 آئندہ لے گا تو وہ انڈیا سے لے گا۔ تو اگر ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے حکومت وقت کو، جی ہمارے لیے آسان نہیں ہے، یہاں سے جائیں گے ان کی فیسلٹی تباہ کریں گے، ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری فوج کی دلیرانہ وہ ہے، لیکن ہمارے فائدے میں ہے نا، لیکن ہمارے سیاستدان غافل ہیں اس سر، ہمارے سیاستدان ہمارا انوائرمنٹ کے خلاف، ہمارا انوائرمنٹ ایشوز دیکھیں، اور ہم نے 1 لاکھ روپیہ جہاں خرچہ ہے 5 روپے انوائرمنٹ پہ لگائے ہیں۔ بارہ اس ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ یہ سے شروع کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم نے پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے، ہمارے انٹرنل چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لیکن انٹرنل چیلنجز کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسٹرنل تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں کامیاب کرا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈیا کیا موو کھیل رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، UAE کیا کر رہا ہے اپنی معیشت کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات ہیں، اگر ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ ابھی USA نے، اسرائیل نے لبنان کے ساتھ سیز فائر کیا، ایران کا حملہ پھر دوبارہ ہوا GCC میں، اور انڈیا کو الائنس بنانے جا رہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں ماہر معیشت منصور آفریدی صاحب کے ساتھ۔ سر، ابھی جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں اور سچویشن چل رہی ہے، اس میں تھوڑی سی ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یہ دیکھیں، انڈیا رشیا یہ کیا موو چل رہی ہے آپس میں ان کی؟ جی، جس طرح مڈل ایسٹ میں ایک ٹرائیکا بنا ہے الائنس، ہم نے تو سعودی عرب کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ ایک الائنس بنایا ہوا ہے، ہمارا دفاعی معاہدہ بھی سعودی عرب کے ساتھ، اس طرح ایک وہاں پہ ہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور انڈیا، ان تینوں کا ہے۔
وہ تو اپنی جگہ پہ تھا, وہ اس کے اپنے چیلنجز تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ ہم سے دور بھی ہے مڈل ایسٹ, وہاں اگر چیلنج ہو بھی جائے تو ہمارے لیے سب سے خطرے کی بات جو ابھی کچھ ہی دنوں میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہے جو یہ الائنس بنا ہے روس, افغانستان اور انڈیا کا. انڈیا اور افغانستان کا تو آلریڈی ہے, افغانستان اور روس اور انڈیا کا تو آلریڈی ہے, اور انڈیا اور افغانستان کا بھی آلریڈی ہے. یہ تو آلریڈی اسٹیبلش ان کے معاہدے ہیں اور تعلقات ہیں. یہ جو ابھی روس اور افغانستان کا ہوا ہے یہ سب سے بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ جب ملا محمد عمر کے بڑے بیٹا ملا محمد یعقوب ہو جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں اور جو کہ نائب امیر ہیں طالبان کے, یعنی طالبان کے دو نائب امیر ہیں, ایک حقانی ہے ایک ملا یعقوب ہے, یعنی اگر ملا ہیبت اللہ کل وفات پاتے ہیں مرتے ہیں تو ان کی جگہ ان دونوں میں سے امیر بنیں گے, اور امیر کی بیعت سب پہ لازمی ہوتی ہے. تو ان کا بیٹا ملا محمد یعقوب ملا عمر کا جو بیٹا ہے وہ ماسکو گئے, اور ماسکو میں 3 دن ان کی میٹنگیں رہی ہائی پروفائل, اور اس میٹنگز میں صرف ماسکو کے وزیر دفاع یا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز صرف وہ نہیں تھے, بلکہ ہندوستانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال جو کہ پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, پاکستان جہاں بھی موو کرتا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور ایک الائنس بنا لیتا ہے, تو وہ بھی تھے. اور وہ سب سے خطرناک, میٹنگ میں بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میٹنگ ہو جائے چلو ملک ہیں آپس میں میٹنگیں کرتے ہیں, لیکن ان سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہوئی کہ روس نے ایگریمنٹ کر لیا افغانستان سے دفاعی معاہدہ, جس طرح ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا اسی طرح روس اور افغانستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا. اور جب ملا یعقوب کا بیٹا ملا یعقوب جب خود واپس افغانستان آئے تو وہاں اجیت دوول بھی تھے, میٹنگ ہو گئی, تو انہوں نے آ کے کابل ایئرپورٹ پہ بڑا ہی معنی خیز لیکن ایک بڑا خطرناک بیان دے دیا. اس نے کہا ہم آزاد ہیں, ہم ہر ملک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں, کوئی ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, یہ ہے وہ ہے جو وہ لگا. پھر اس نے کہا ہے کہ اب ہم نے روس سے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے, انہوں نے ہمیں دفاعی نظام دینے کا وعدہ کیا ہے, اور اب پاکستان ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. اس نے پاکستان کا نام لیا ہے, پاکستان کا نام لیا انہوں نے, پاکستان کا باقاعدہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کارروائی نہیں کر سکتا, لیکن ان کے جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اب افغانستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی جرت نہیں کر سکتا. اس نے جرت کے الفاظ استعمال کیے, مطلب ذرا ایگریسو الفاظ استعمال کیے, میں نے تو ذرا سافٹ الفاظ استعمال کیے. تو ان کا یہ بیان بھی بڑا معنی خیز. اچھا, یہ معنی خیز اس لیے ہے کہ آپ تو مطلب دیکھیں نا, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے تو لوگ آئیں گے, یہاں پہ دہشت گردی ہوگی, لیکن جب ہم کارروائی کریں گے تو آپ کہیں گے ہم نے روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اب روس کو بھی سمجھنا چاہیے, اور بلکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان کو چین کے چینل سے روس کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ چین اور روس کا بھی بڑا اتحاد ہے. نو ڈاؤٹ روس اور انڈیا کا بھی اتنا ہی اتحاد ہے جس طرح روس اور چین کا ہے, اس میں سے کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ روس کا زیادہ اتحاد ہے, کیونکہ سخت وقت میں ان دونوں نے ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیا ہے. لیکن چین کا بھی ابھی اس روس پہ کافی اثر رسوخ ہے. ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ پاکستان کا افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہاں پہ دراندازی ختم ہو جائے, کراس بارڈر ٹیررزم ختم ہو جائے, تو افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ان کے کوئی آپس میں مسائل نہیں. لیکن اگر وہ کل دوبارہ یہاں پہ دیکھیں نا, ابھی جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا واقعہ ہوا جس میں عید سے پہلے ہی ہوا ہے, جو بچے اور جو خواتین ہیں وہ بھی شہید ہو گئی. تو اب اگر پاکستان کارروائی کرے گا تو کیا اب روس آئے گا اس کو بچانے کے لیے افغانستان؟ تو یہ تو ایک کھلی جنگ دینے کی طاقت. اور دوسرے بارڈر پہ ہمارا ہندوستان بیٹھا ہے وہ بھی, اور اس میں مجھے زیادہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس معاہدے کو بھی اسٹیبلش کرانے میں اجیت دوول کا ہاتھ ہے, کیونکہ روس اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ روس تو یوکرین میں مصروف ہے, اس کو لیے تو وہ فرنٹ کھلا ہے. افغانستان تو بالکل نیچے ہے, افغانستان سے تو ان کے نیچے قزاقستان ہے, کرغستان ہے, کافی ممالک. افغانستان میں تو اس کا سٹیک بھی نہیں ہے نا, مطلب افغانستان پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو روس تو بہت دور ہے, اس سے پہلے قزاقستان آتا ہے, پھر کرغستان, ترکمانستان, بیچ میں بہت سی ریاستیں ہیں,
اور وہ اس روس کے لیے تو ضروری یوکرین ہے، تو پھر وہ یہ سوچنے چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ روس کیوں معاہدہ کر رہا ہے؟ اس کا نہ کوئی وہاں پہ اسٹیک ہے، نہ وہاں پہ ان کی کوئی فوجی اتارنے کا کوئی پلان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے اتنے کوئی قریبی تعلقات ہیں، بلکہ افغانی تو روس کے خلاف 10 سال لڑتے رہے ہیں سوویت یونین میں. تو پھر یہ کس طرح کیا؟ تو اس کا بالکل ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا آرکیٹیکٹ اجیت دوول ہے. اجیت دوول کے سابقہ بیانات دیکھ لیں پاکستان کے خلاف، وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو انسرکل کروں گا، اور وہ اسی طرف جو ہمارے پالیسی سازوں کو بھی اور ہمارے حکومت وقت کو بھی ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہر چیز نوٹ کر رہے ہوں گے، اور وہ بھی بھرپور جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے کے قریب آگے ہوں گے. لیکن حاضرین کو بتانے کا، حکومت کا بتانا ہے کہ ہم انٹرنل مسائل میں تو گرے ہوئے ہیں، ہم ایکسٹرنل میں بھی گرے کوشش کریں. لیکن یہ تو ہماری پاک افواج کی بہادری ہے کہ جب بھی کوئی بحران آتا ہے اس میں سے سرخرو ہو کے نکلتے ہیں. جس طرح اب ایران کے بحران سے سرخرو نکلنے ہیں، پچھلے سال جنگ کے بحران سے سرخرو، تو اب امید ہے کہ یہ والا جو خطرناک ایک ٹرائکا بن گیا ہے اس سے بھی پاکستان سرخرو ہو کے نکلے. بالکل ٹھیک ہے. منصور حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ایکسپلین کیا. مجھے یہ بتائیں جو بھی اسرائیل اور لبنان سیز فائر ہے اور اس کے امپیکٹس UAE اور لنک ٹو پاکستان، اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا. ابھی مجھے اب لگ رہا ہے بدقسمتی سے اسرائیل اپنے الٹیریئر موٹیوز میں کامیاب ہو گیا ہے. وہ ایسا کہ اگر آپ 96 کی نتنیاہو کی سپیچ، جب یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کا حلف لینے کے بعد سپیچ اٹھائیں، وہ ایک بالکل پیشن گوئی ایک پروفیسز کے طور پہ وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں. اس نے کہا تھا میں وزیر اعظم بنا ہوں، اب میری باقی زندگی جتنی بھی سیاست میں رہے گی اس کے میں 5 مقاصد حاصل کر کے رہوں گا، تب میں سیاست کو چھوڑوں گا. اس نے کہا میں پہلے اوسلو ایکارڈ کو توڑوں گا. اوسلو ایکارڈ کلنٹن نے کرایا تھا یاسر عرفات اور یہود بارک جو وہ اسرائیل کے وزیر اعظم تھے ان کے درمیان، جس میں اسرائیل نے تسلیم کیا تھا کہ فلسطین کی علیحدہ ریاست بھی ہوگی اور فلسطین کا یروشلم کا جو دارالحکومت ہے یہ دارالحکومت بھی ہوگا. یہ اوسلو ایکارڈ تھا. اس نے کہا میں اوسلو ایکارڈ کو ختم کراؤں گا. وہ اس نے ختم کرا دیا ساری دنیا کے سامنے. پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کروں گا اور صدام حسین کو پھانسی لگاؤں گا. وہ آپ کے سامنے ہے کہ اسی کے 96 کے بعد کچھ ہی سال بعد صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا اور اس کو پھانسی بھی ہو گئی. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں جو سیریا کا صدر ہے بشار الاسد اس کا خاتمہ کروں گا. وہ بھی آپ کے سامنے ہے، سیریا ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو گیا اور بشار الاسد کی حکومت بھی نہیں رہی، وہ بھی ملک بدر ہو گیا. پھر اس نے کہا تھا کہ میں حزب اللہ کا مکمل خاتمہ کروں گا، وہ ہمارے ساتھ بالکل حملہ کرنے کے قابل نہیں ہوا. اس میں بھی تقریباً 60-70% وہ کامیاب ہو گیا. جس طرح ابھی لبنان کے اور پیس، لیکن اب حزب اللہ امن کی بات کر رہا ہے. اب وہ حملے لڑائی کی بات نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی طور پہ امن آ جائے، مطلب لڑائی ختم ہو جائے. تو لڑائی ختم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل نے جو غازبانہ علاقے قبضے کر رہے اس سے دستبردار ہونا ہے نا. امن کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ دستبردار ہو گئے کہ بھئی اسرائیل نے جتنے بھی علاقے یروشلم کو پکڑا ہے، غزہ آج بھی صبح غزہ میں اسرائیل نے بمباری کر کے کئی افراد کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ غزہ میں بھی سیز فائر ہے. تو حزب اللہ کو بھی ان کے لیڈروں کو بھی مار دیا، ان کے سربراہان کو تو 70%، 80%. اب جو آخری اس کا وہ پڑاؤ ہے وہ ہے اس نے کہا تھا کہ میں ایران کو بھی ختم کروں گا. تو ایران کو تو ابھی ختم نہیں کیا، لیکن یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو ایران کے انقلاب کے مین بانی تھے خامنائے، ان کے جو جنرل قاسمی تھے، جو پاسداران، ان کو ختم کرنے میں کامیاب رہا. تو ایران کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 10% کامیابی ملی ہے، 90% ابھی بھی ایران ہے. لیکن اس کا مشن ابھی بھی جاری ہے اور اس نے جو چیزیں کہی تھی، اور ابھی الیکشن بھی آ رہا ہے اس کا اگست 9 ستمبر میں، یہ فل زور لگائے گا کہ ایران پہ پریشر ڈالایا جائے. تو یہ تو بڑی افسوس. اب اور دوسری اسرائیل نے جو ایک
گیم کھیل لیے ہے ہم مشرق وسطیٰ میں کہ مکمل طور پہ ایران اور عربوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی ہے. یہ اگر ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم تو کہیں گے نا یہ بھائی بھائی, لیکن آپ بتائیں جس ملک پہ بمباری ہو جائے, انڈیا نے ہم پہ بمباری کی, کیا اب ہم دوست ہو سکتے ہیں؟ یا ہم نے انڈیا پہ کی ہم ہو سکتے ہیں؟ افغانستان ہمارا بھائی مسلمان, انہوں نے ہم پہ کی ہم نے ان پہ کی, ہم دوست, کتنی نفرت ہے ان کی ہماری خلاف. تو اب یہ جو ایران عربوں پہ کر رہا ہے, تو عرب تو کبھی بھی دوست اب نہیں بن پائے گے. اور اس طرح امریکہ سے جو عرب کی سرزمین سے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں تو ایران کا نہیں ہوگا. تو یہ بھی اسرائیل نے بڑی چالاکی کے ساتھ, بڑی مہارت کے ساتھ عربوں کو بھی تقسیم کر دیا. یعنی سعودی عرب علیحدہ ہو گیا, متحدہ عرب امارات علیحدہ ہو گیا, بحرین, قطر, یہ سارے علیحدہ ہو گئے, اور ایران اور عربوں میں پھوٹ بھی ڈلوا دی ہمیشہ کے لیے. اب بہت مشکل ہے کہ ان کے درمیان اس میں دیکھیں جو انڈین پالیٹکس ہے, اسرائیلی پالیٹکس ہے, یہ دونوں دبنگ بات کرتے ہیں. امریکہ کو وہ تو ہے ہی ہے, یہ دبنگ بات کرتے ہیں, اپنے جنگی عزائم کو کھل کے بیان کرتے ہیں, چاہے جھوٹے ہیں سچے ہیں, لیکن اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو ہم کوئی اگریشن شو نہیں کرتے, ہم کوئی ریئیکشن شو نہیں کرتے, ہم ریسپانسو رہتے ہیں, لمیٹڈ بیان دیتے ہیں, اور تڑی ضرور لگاتے ہیں کہ ہاں یار ہم تیار ہیں, اگر کوئی آئے تو بلو دا بیلٹ کوئی آئے. تو جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان تھا کہ بلو دا بیلٹ کوئی آئے گا تم دیکھیں گے. تو اگریسو ایک بیان پوری کی پوری ذہنیت چینج کر دیتا ہے دشمن کی. قرآن میں بھی ہے کہ گھوڑے تیار رکھو, اپنے آپ کو تیار رکھو. وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں, جن کو آپ جانتے ہو اور جن کو نہیں بھی جانتے. تو یہ جو اگریسو انڈین اور اسرائیلی اور پاکستان کا ریسپانسو ہے, اس میں آپ کچھ کمنٹ کریں گے؟ اس میں سے ایک دو ملک اور بھی اضافہ کر دیں. مطلب ہر ملک کو اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بتایا, انڈیا, اسرائیل اور امریکہ جیسے. روس بھی ہے. اب دیکھیں نا, روس نے کہا کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا. یعنی لیکن یوکرین تو انڈیپینڈنٹ ملک تھا نا, لیکن روس نے کہا نہیں, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, یہ نہیں جا سکتا, یہ اپنے سورن معاہدہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس نے مطلب بانگ دہل کہہ دیا. آپ دیکھے جائیں لوگوں کی روس کے ساتھ ہمدردیاں ہوں گی, لیکن آپ دیکھے جائیں کہ نیشنل اور جو یو این قرارداد, آپ کسی ریاست کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ معاہدہ کریں یا نہ کریں. ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے چین کہ آپ کسی سے معاہدہ کریں یا OIC میں نہ جائیں یا ادھر نہ جائیں, یا افغانستان ہمیں کل کہے, یا تو روس نے بھی بانگ دہل کہہ دیا. چین بھی بانگ دہل کہہ رہے کہ تائیوان میں رہے. آج تک دیکھیں نا, اس نے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہوا اور کہہ رہے میں حملہ کر کے اس کو لے لوں گا. ہانگ کانگ کو لے لیا, مکاؤ کو لے لیا, ان دو کو لے لیا. ہر ملک اس طرح کرے, لیکن بدقسمتی مسلمان ممالک جو ہیں وہ دبے الفاظ میں. دیکھیں نا, اسرائیل ان کے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے, وہ ایک سٹیٹمنٹ تک. ایران ہے جو کہ جو بھی ہے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, لڑائی لڑ رہا ہے ایران کہ, لیکن ایران بھی اب اس مرحلے پہ آ گیا ہے کیونکہ اس کا جو بلاکڈ ہوا ہے کہ اب وہ دیکھیں نا, کبھی وہ ایگریمنٹ کی باتیں کر رہا ہے کہ فائنل ہو جائیں گی, کبھی اب حزب اللہ کی دیکھیں نا, حزب اللہ میں کی مسلسل اسرائیل بمباری. اسرائیل کیا بمباری کر رہا ہے؟ اسرائیلی فوج لبنان میں گھس چکی ہیں اور کئی علاقے فتح کر چکا ہے اسرائیل لبنان کے اندر. ہوائی باتیں اب ختم ہو گئی ہیں جہازوں سے. اور لیونٹ دریا ہے, دریائے لیونٹ, جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے اس دریا کو آزاد کرایا تھا اور اس کے ساتھ مشہور قلعہ تھا, اس کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 700 سال پہلے عیسائیوں کے گرفت سے آزاد کیا تھا. وہ اسرائیل نے قبضہ لے لیا اور نتنیاہو نے کہا کہ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اپنا 700 سال پرانا بدلہ لے لیا. لیکن وہ تو بانگدہ حل کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے لے لیا, آپ کرنے بگاڑ سے. لبنانی حکومت بیچاری چپ بیٹھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, ہم نے سیز فائر. حزب اللہ بیچارہ بھی اب یہ اس پہ آ گیا کہ ہم نے سیز فائر کرنا ہے. ٹرمپ نے خود کہہ دیا کہ حزب اللہ سے میری بات ہوئی, اور حزب اللہ نے اس بات کو جھٹلایا نہیں کہ وہ سیز فائر کرنا چاہ رہے. تو کمزوری ہے مسلمانوں کی, اور اب تو ایران کے کمزور ہونے کے بعد مسلمان اور کمزور ہو گئے. ایک ملک تھا جو پہلے بول لیتا تھا, اب اس کے ابھی جینا دوبر ہو گیا. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیلنس تو اللہ نے رکھنا ہے. دیکھیں, اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں بدل دے گا. قرآن کا فیصلہ ہے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اس دروازے سے انٹر ہونا ہمارا کام ہے, فتح اللہ نے دینی ہے.
ہم یعنی کہ فتح تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جو ہمت ہی نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کہا جی حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھا، اپنے پیغمبر کے ساتھ تھے، وہ جو معجزات کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہ کر پائے کہ ہم دروازے کے اندر جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے۔ اب ہم جو لیبنیز بیٹھے ہوئے ہیں، سیرین بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے عراق تھا، اب ایران بھی ہے، پاکستان ہے، اور یو ای کے جو جی سی سی کے جو دوست ہیں، وہ سب کے سب لاغر، کمزور، ڈرپھوک یا دنیا دار، یا ان میں کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آتی کہ کہیں وہ ایمان کے جذبے کے سامنے آئیں، وہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جو بھی مرحلہ وار سٹریٹجیز میں اسرائیل کو اور امریکہ کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب کی آڑ میں، اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے ایک روحانی طور پر ایک اپنے ایمان کے اوپر بیس کرتے ہوئے اٹیک کرتے ہیں باقی دنیا پہ۔ ایسے ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور جو یہ بلاکڈ ہے جو امریکہ نے کیا ہے، اس پہ ایران بھی کمزور ہو گیا، اور اس میں جذبہ ایمان کی تو کمی ہے ہی۔ اگر اسرائیل اور امریکہ اتنی دور سے آ کے آپ کے علاقوں پہ قبضہ لیتا ہے تو پہلے تو ایکشن۔ سر 2 منٹ رہ گئے ہیں، بس کنکلوژن دیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو کیا کرنا چاہیے جو بنگلہ دیش، رشیا اور انڈیا کا بلیکٹ بنا ہے، اس کے اوپر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ مجھے تو بالکل امید ہے فیلڈ مارشل صاحب سے، اور 100% ان پہ یقین بھی ہے کہ جس طرح ہندوستان کو انہوں نے شکست دی جنگ میں، جس طرح ایران کی میڈیشن میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا اور بین الاقوامی ممالک ان کے کردار کے معترف ہیں، اسی طرح اس ٹرائکا کو بھی بڑے خوش اسلوبی سے توڑ دیں گے، اپنے حکمت عملی، اپنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور اپنے دوستی سے، جس طرح چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور روس کے ساتھ بھی ہماری کوئی اتنی بری تعلقات نہیں ہیں، ابھی اچھے ہیں، لیکن ان کو استعمال اصل میں اجیت دوال کو ہم نے شکست دینی ہے اور اس کے مضمون مقاصد کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ منصور آفریدی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بیسیکلی یہ حق اور باطل کا مارکا ہے، ہم نے انڈیا کو شکست دینی ہے تو اسرائیل بھی بھاگ جائے گا اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے دشمن منافق بھی بھاگ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ترقی یافتہ پاکستان ضرور دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔